میری زندگی عذاب بنا دی ہے، میرے گلے میں پھندا ڈال دیا ہے، رشتہ کرتے وقت کچھ نہ سوچا، اب میں عذاب بھگت رہی ہوں۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ میں نے اپنی بہنوں سے یہ بات ڈسکس کی۔ بہنیں کہتی ہیں شوہر کے رشتہ داروں میں اچھی طرح ڈھنڈورا پیٹو، ان کو پتہ چلے کہ یہ کتنے پانی میں ہیں۔ یہ باتیں تھیں ایک شادی شدہ لڑکی کی۔ داستان سننے کے بعد مجھے لگا شاید اس کا شوہر اور سسرال ظالم ہوگا، شاید اس کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی ہو رہی ہوگی، تو میں نے مکمل تفصیل جاننی چاہیے۔ جو تفصیل معلوم ہوئی وہ یہ تھی، شادی کے شروع میں سب ٹھیک تھا، 2 بچوں کی پیدائش تک سب کچھ ٹھیک تھا، عرصے 7 سال تک سب ٹھیک ہی جاتا رہا، مگر کورونا کے آنے کی وجہ سے شوہر کے مالی حالات کچھ ڈاؤن ہو گئے۔ اب وہ صرف ضروریات پوری کر رہا تھا، جیسے 3 وقت کا کھانا، 4 وقت کی چائے، بجلی گیس کی سہولت، ہفتے میں 1 بار آنے والا فروٹ، مہینے میں 2 بار گوشت، اور وہ تمام سہولیات میسر ہیں جن پر آدھے سے زیادہ لوگ سجدوں میں شکر گزاری ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ سب کچھ سب کو میسر نہیں ہے۔ میں نے یہ سب سنا اور میرے دل میں ایک عجیب سے دکھ نے انگڑائی لی۔ ہم باپ بھائی کے گھر ہر طرح کی روکھی سوکھی کھا کر کہتے ہیں ہمیں گھی شکر کھانے کو میسر ہے، اور شوہر سسرال کے لیے ہمارا نظریہ یہ بن جاتا ہے کہ یہاں ہمارے حقوق ادا نہیں ہو رہے، ہمارے گلے میں عذاب پڑ گیا ہے۔ وہ شخص جس نے 7-8 سال آپ کو تر نوالا کھلایا، آج 6 ماہ یا سال کے لیے وہ آپ کو خشک نوالا دے رہا ہے، تو کیا یہ ضروری ہے کہ آپ اس کی عزت کی دھجیاں بکھیر دیں؟ شوہر کھلاتا رہے، آپ کے ہاتھوں میں گجرے پہناتا رہے، آپ کو گاڑی میں بٹھا کر تفریح گاہوں میں گھماتا رہے، تو آپ کے واٹس ایپ پر زوجی حبیبی کے اسٹیٹس جگمگاتے رہیں گے۔ وہ گردش دورہ کا شکار ہو جائے، وہ نوکری کرتے افسروں کی جھڑکیاں سنے، ان کا زر خرید غلام والا رویہ برداشت کرے، سورج سوا نیزے کی دوری کی دھوپ برسائے اور وہ اس دھوپ میں آپ کی ضروریات کما کر لائے، تو کیا یہ ظلم نہیں کہ آپ اپنی بہنوں سے مل کر شوہر کی غیبت کریں اور ان کے مشوروں پہ چلتے ہوئے ان کی عزت پامال کرنے کی کوشش کریں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت کے فتنے سے بچنے کی سخت تاکید فرمائی ہے۔ نیز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ بنی اسرائیل کیوں تباہ ہوئے، کیونکہ وہ عورت کے فتنے سے نہیں بچ سکے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا ہماری اپنی سگی بہنیں بھی ہمارے لیے فتنہ ثابت ہو سکتی ہیں؟ ہمیں ان کے فتنے سے خود کو بچانا چاہیے۔ یاد رکھیے بہنیں آپ کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہیں، مگر وہ یہ نہیں کر سکتی جو آپ کے شوہر نے آپ کے لیے کیا۔ ساری دنیا ایک سامان ہے اور اس کا بہترین سامان نیک بیوی ہے، اور آپ کے شوہر نے آپ کو بیوی جیسا اعزاز بہرحال دیا ہے۔ ساری زندگی کی عبادت و ریاضت جنت کے لیے ہے، اور آپ کے شوہر نے آپ کو اس جنت کو قدموں تلے رکھنے کا شرف دیا ہے۔ یاد رکھیے والدین جیسا قیمتی رشتہ بھی فوت ہو جائے تو ان کے نام پر 3 دن سوگ بیٹھنا ہوتا ہے، مگر شوہر وہ رشتہ ہے جس کے مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کے نام پر 4 مہینے 10 دن بیٹھنا پڑتا ہے۔ یعنی اس رشتے کے ساتھ وفا اس طرح جڑی ہوئی ہے کہ موت کے بعد بھی یہ وفا نبھانے کا حکم ہے۔ کیا محبت و مودت صرف اس صورت میں لازم ہے کہ ہماری خواہشات پوری ہوتی رہیں؟ یہ نہ ہوں گی تو ہم شوہر اور سسرال کے بخیے ادھیڑ دیں گی کیا؟ میں آپ سے کہنا چاہوں گی، جس نے آپ کو چھت دی، جس نے آپ کو تحفظ دیا، جس نے آپ کو عزت و احترام دیا، اس کی عزت و احترام آپ کے لیے فرض ہے۔ جب باپ بھائی کے گھر آپ بہت سی خواہشات کے بغیر رہ کر بھی خوش ہیں، تو شوہر کے گھر بھی اس خوشی کو بحال رکھنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، اور عورت کے فتنے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ فتنے گھر اجاڑنے تک ہمارے ساتھ اور خیر خواہ ہوتے ہیں، پھر بعد میں یہ کبھی نظر نہیں آتے۔ تحریر کرن سلطان ڈھلوں۔ غزہ میں جنگ سے تباہ عمارتوں کا ملبہ صاف کرنے کے لیے مشینری غزہ میں داخل۔ کل جمعہ کے روز مصر سے تعمیراتی مشینری، تعمیراتی سامان اور ماہرین تعمیرات کی ٹیموں پر مشتمل درجنوں افراد فلسطین کے جنگ زدہ علاقے غزہ کی پٹی پہنچے۔
مصر سے آنے والے ماہرین اسرائیلی بمباری سے ہونے والی تباہی کے بعد ملبہ ہٹانے اور تعمیراتی کام شروع کریں گے۔ العربیہ چینل کو اپنے ذرائع سے خبر ملی ہے کہ مصر نے تعمیراتی مشینری اور عملہ غزہ بھیجنے سے قبل غزہ کی حکمراں حماس اور رام اللہ میں قائم فلسطینی اتھارٹی سے بھی رابطہ قائم کیا تھا اور دونوں کو اس حوالے سے آگاہ کیا تھا۔ مقامی فلسطینی ذرائع نے بتایا کہ مصر سے ماہرین اور تعمیراتی مشینری غزہ کی واحد بین الاقوامی گزرگاہ رفح سے غزہ لائی گئی۔ مصر کے اس اقدام کا مقصد جنگ زدہ فلسطینی علاقے میں ہونے والی تباہی کے بعد ملبہ ہٹانا اور تعمیر نو کا کام شروع کرنے میں مدد دینا ہے۔ مصر سے آنے والی مشینری تباہ ہونے والی عمارتوں کا ملبہ صاف کرے گی۔ سعودی عرب میں آوارہ کتوں کے ہاتھوں بچوں کی بڑھتی اموات کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ سعودی عرب میں آوارہ کتوں کے حملوں میں بچوں کی اموات کے بڑھتے واقعات کے بعد جہاں عوام میں آوارہ کتوں کے حوالے سے تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے، وہیں حیوانات کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں بھی آوارہ کتوں سے نجات کے مختلف قانونی طریقے اپنانے کی حمایت کر رہی ہیں۔ سعودی عرب میں کتوں کے حملوں میں گزشتہ ایک سال کے دوران کئی بچوں کی موت واقع ہو چکی ہے۔ اس نوعیت کا تازہ واقعہ حال ہی میں مشرقی علاقے الاحسا میں پیش آیا، جہاں کتوں کے حملے میں ایک 13 سالہ بچہ جاں بحق ہو گیا۔ سعودی عرب میں حیوانات کے حقوق کے لیے کام کرنے والے حمزہ الغامدی نے کہا کہ آوارہ کتوں کو زہر دینے سے ان کے خطرات کم نہیں ہو سکتے، بلکہ ایسے کتوں سے نجات کے لیے نسل بندی بہترین طریقہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہری آبادیوں اور پبلک مقامات پر کھانے پینے کی اشیاء پھینکنے سے گریز کیا جائے۔ سیرگاہوں، ساحلی علاقوں اور پبلک آمد و رفت کے مقامات پر کھانے کی باقیات نہ پھینکی جائیں، نیز ایسے مقامات پر بچوں کو اکیلا نہ چھوڑا جائے۔ نائجیریا نے غیر معینہ مدت کے لیے ٹوئٹر پر پابندی لگا دی۔ نائجیریا کے وزیر اطلاعات نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں ٹوئٹر کو غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ یہ پابندی اس لیے لگائی گئی ہے کہ اس پلیٹ فارم کو بار بار ایسے کاموں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ جس سے نائجیریا کی کارپوریٹ ساکھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ادھر ٹوئٹر کا کہنا ہے کہ یہ اعلان انتہائی پریشان کن ہے۔ یاد رہے کہ چند روز قبل ہی ٹوئٹر نے صدر محمد بحاری کی ایک ٹوئیٹ کو یہ کہہ کر حذف کر دیا تھا کہ اس ٹوئیٹ نے ٹوئٹر کے قواعد کی خلاف ورزی کی ہے۔ جمعے کے روز ٹوئٹر نے کہا کہ وہ نائجیریا کی جانب سے پابندی کی تفتیش کر رہی ہے اور مزید معلومات ملنے پر لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا۔ ترکی میں ایک اور مسجد کا افتتاح۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے زونگلداق میں اوزون محمد مسجد کا افتتاح کر دیا۔ حالیہ عرصے میں صدر اردوغان نے کئی مساجد کا افتتاح کیا ہے۔ ترکی کی انفراسٹرکچر میں بہتری کے ساتھ ساتھ صدر اردوغان کی خصوصی توجہ سے نئی خوبصورت مساجد کی تعمیر بھی مسلسل ہو رہی ہے۔ یاد رہے کہ پچھلے ہفتے ہی ترک صدر رجب طیب اردوغان نے استنبول کے مرکز تقسیم اسکوائر میں ایک مسجد کا افتتاح کیا تھا۔ اس مسجد کا خواب صدر اردوغان نے آج سے 26 سال پہلے دیکھا تھا جب وہ استنبول کے میئر تھے۔ اس مسجد کی تعمیر کے لیے صدر اردوغان کو بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کی تعمیر کا آغاز سن 2017 میں ہوا تھا۔ استنبول کے تقسیم اسکوائر میں یہ مسجد اپنی طرز کی ایک ہی مسجد ہے، جبکہ اس کے ارد گرد عثمانی دور کی کچھ مساجد موجود ہیں۔ مسجد میں 4000 لوگوں کے نماز ادا کرنے کی گنجائش ہے۔ اس مسجد کو تقسیم اسکوائر کے کونے میں تعمیر کیا گیا ہے، جسے ہر سال لاکھوں افراد دیکھنے آتے ہیں۔ یہ مسجد اتاترک ثقافتی مرکز کے بالکل سامنے بنائی گئی ہے، جس میں میوزک، اوپیرا ہاؤس سمیت مختلف ثقافتی حصے زیر تعمیر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا اختتام ہوا۔ ویڈیو ملاحظہ فرمانے پر شکریہ، کرم، مہربانی ہے۔ میرا نام راہی حجازی ہے۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔